نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے اندر مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی کا اور مشکلات میں سے نکلنے کا ایک انتہائی اہم اصول بیان کیا گیا ہے، تو اس کے متعلق بات کرنی ہے۔ پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیے رہو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تم کو ان کی چالیں ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔ بے شک اللہ جل شانہ تمام اعمال کا احاطہ کرنے والے، کوئی عمل اس کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ تو گویا اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ صبر اور تقوی کو اگر مسلمان اختیار کریں گے تو کافروں کی کوئی چال انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، ان کی کوئی تدبیر انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ کوئی سوچے کہ ہاں جی، آج جیسے ہم سوچتے ہیں کہ جی غیر مسلموں کے پاس تو جی اسلحہ زیادہ ہے، سامان زیادہ ہے، عیش و عشرت کے سامان زیادہ ہیں، تو اس کا جواب اللہ نے خود دے دیا کہ یہ ان چیزوں سے اندازے نہ لگاؤ، ان اللہ بما یعملون محیط، جتنے وہ کام کر رہے ہیں، جتنے وہ عمل کر رہے ہیں، اس کا اللہ کی ذات احاطہ کی، اللہ سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ جانتے ہیں اور اللہ کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے صبر و تقوی کو صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ دوسری آیات میں بھی ایک مؤثر علاج کی حیثیت سے بیان فرمایا۔ اب یہی جو رکوع ہے، اس کے بعد دوسرے رکوع میں واقعہ چل رہا ہے، ہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ اس میں امداد غیبی کا وعدہ انہی دو شرطوں یعنی صبر و تقوی پر موقوف رکھا گیا ہے۔ یہ غزوہ احد کا واقعہ چل رہا ہے، اللہ جل شان فرمایا کہ پہلے بدر کی بات تھی، تو اگر مسلمان صبر اور تقوی کریں گے اللہ کریم ان کی طرف سے کیا کریں گے، یہ مدد بھیجیں گے۔ 5000 فرشتے ہیں، وہ گھوڑوں کے اوپر سوار ان کے پاس آئیں گے۔ یہ اللہ کریم نے ان سے وعدہ کیا، کس شرط پہ؟ صبر اور تقوی اگر ایمان والے اختیار کریں گے تو انہیں اللہ کریم یہ امداد دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ سورہ یوسف کے اندر اللہ کریم فرما رہے ہیں انہ من یتقی ویصبر، انہ من یتقی، بے شک جس شخص نے بھی تقوی اختیار کیا اور صبر، اس میں بھی فلاح و کامیابی صبر و تقوی کے ساتھ وابستہ بتلائی گئی ہے۔ اسی صورت کے ختم پر صبر کی تلقین ان الفاظ میں کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس میں بھی فلاح و کامیابی کو صبر و تقوی پر معلق کیا گیا ہے۔ یہ صبر و تقوی کو اختیار کریں گے ایمان والو، صبر کرو، صبر کرنے والے بن جاؤ، تعلق بناؤ، اور اللہ کے لیے تقوی کو اختیار کرو، یا اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر و تقوی مختصر عنوان کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ، عوامی فوجی نظم و نسق کا ایک کامیاب ضابطہ بڑی جامعیت کے ساتھ آ گیا، ایک کامیاب ضابطہ بڑی جامعیت کے ساتھ آ گیا صبر و تقوی کے اندر۔ تو اگر مسلمان صبر و تقوی کو اختیار کرنے والے بن جائیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر، تو اللہ کریم کی ذات انہیں کامیابی و کامرانی سے نوازے گی۔ بلکہ اگر ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو صبر تقوی کا ایک جز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ابی ذر، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کر فرماتے ہیں کہ ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم آیتا
لو اخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا، رواہ احمد۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لیں، اگر اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے وہی کافی ہے۔ وہ آیت ان کے لیے کیا ہے؟ اس کے اندر جو مفہوم بیان کیا گیا اس آیت کے اندر، فرمایا کہ وہ ان کے لیے کافی ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ جل شانہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، یہ تو اس آیت کے متعلق سرکار دو جہاں پر علیہ السلام فرمایا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ، اس کے لیے اللہ بنا دیتے ہیں مخرجا، نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، ان مصیبتوں سے اللہ نکال دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ مومن تقوی والا بن جائے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم غیر مسلموں سے کسی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اسباب کے میدان میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، ہم پیچھے ہیں۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تقوی والا ہے، تقوی والے ہم بن جائیں گے، اللہ کریم کی ذات ساری دنیا کو ہمارے سامنے زیر کر دیں گے، جس طریقے سے ہمارے اسلاف کے سامنے کر دیا تھا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جس شخص نے تقوی اختیار کیا یا جو اللہ سے ڈرا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وہ کر دے گا اس کے لیے اس کے سارے کاموں کو آسان کر دے گا۔ کون؟ اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ شرط یہ ہے ایک اور، تو لہذا تقوی والے بن جائیں۔ تقوی جو ہے، تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جب خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کے متعلق آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو، پوچھی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ ہر بات پوچھ کے چلتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے تو اس وقت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خود رہنمائی لی، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ دوسرے صحابہ سے پوچھتے، ہاں اس کے متعلق کوئی آپ کے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہو، اس کے بغیر وہ نہیں چلتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، کبھی ایسا اتفاق ہوا ہو کہ ایک کانٹے دار جھاڑیوں والا جنگل ہو اور آپ کو اس سے گزرنا پڑے، ہوا بھی چل رہی ہو، اور اس وقت آپ جس طریقے سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے چلیں گے کہ کہیں آپ کے کپڑے ان کانٹوں کے ساتھ الجھ نہ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ایک جنگل ہے، اس کے اندر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور ادھر ہوا چل رہی ہے، ادھر الجھا ادھر سے بچایا، ادھر جو ہے وہ کپڑے الجھ گئے۔ تو جس طریقے سے وہاں بندہ اپنا دامن بچا کے چلتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر اگر گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچا کے چلے گا، اس بندے کا ہر لمحہ ہر پل وہ ان گناہوں سے بچے گا، تو وہ تقوی ہے۔ تو گویا یہ معلوم ہوا کہ یہ جو معصیت کی دلدل ہے، شیطان ہر چوراہے پہ کھڑا ہے، ہر جگہ پہ کھڑا ہے، گناہ کی دعوت دے رہا ہے، کبھی نفس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا رہا ہے، کبھی کس چیز کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اور وہ ورغلا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ تو انسان جب ان چیزوں سے اپنا دامن بچا کے چلتا ہے، پوری زندگی گناہوں سے بچ کے اپنے آپ کو بچا کے گزارتا ہے، تو جب یہ گزارتا ہے تو یہ تقوی ہے، اور اس کو تقوی والی زندگی کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کریم نے ہر عبادت کے بعد فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، حج کا تذکرات، اس کے بعد تقوی، نماز، ہر عمل کے بعد ایسا کہ تاکہ تقوی، یہ نہیں کہ اترانے والے نہ بن جاؤ، تکبر کرنے والے نہ بن جاؤ، بلکہ تقوی والے بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ایک ڈر ہو اور تمہارے اندر ایک عاجزی پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال ان دو آیات کے اندر صبر اور تقوی کے متعلق، اور صبر جو ہے وہ تقوی ہی کا جز ہے، اگر تقوی آ جائے تو سب کچھ آ گیا۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
جس شخص نے تقوی کا اختیار کیا اللہ کریم اس کے لیے راستے کھول دیں گے، اس کے لیے نکلنے کی صورتیں بنا دیں گے، اسے اللہ کامیابی سے نوا دیں گے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو ایمانوں کے اندر صحیح طریقے سے تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔